دوسرا سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہر حال میں آپ اللہ سے راضی رہیں، بیماری میں، مشکل میں، مصیبت میں، سہولت میں، ہر حال میں آپ اللہ سے راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہر حال میں راضی رہیں گے۔ اب ہر حال میں اللہ سے کیسے راضی رہیں؟ اس کا گر ہے ایک کہ اللہ نے یہاں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، کوئی مری ایبٹ آباد کی سیر کے لیے نہیں بھیجا، آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سوچے کہ میری ہر وقت اللہ آزمائش کر رہے ہیں۔ جب یہ دماغ میں بات فٹ کر لیں گے نا کہ اللہ ہر وقت میری آزمائش کر رہے ہیں، تو پھر کوئی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، کچھ بھی آ جائے، آپ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے کہ یہ مشکل مصیبت اللہ کی طرف سے آئے گی، یہی اللہ ہی دور کریں گے، پھر بھی آپ پرسکون رہیں گے۔ ایسی ویسی باتیں نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بت توڑ دیے کافروں کے بڑے بڑے، انہوں نے کہا اس کی سزا اس کو آگ کی چیخا میں پھینکو، بڑا بھانبڑ آگ کا جلایا اور ایک بڑی منجنیق بنا کے اس کے اوپر بٹھا کے تو ایسے جو پھینکنے لگے تو ادھر سے جبریل آ گیا، مدد کروں، کہا اللہ نہیں دیکھ رہے، کہا چلو اللہ سے ہی مانگ لو، کہا اللہ دیکھ تو رہے ہیں، اب میں کیا مانگوں۔ اور جو ہی اس آگ میں پھینکا اللہ تعالیٰ نے اس کو گل و گلزار بنا دی۔ یعنی اتنا اللہ کے اوپر اعتماد اور اتنا ہر حال میں اللہ سے راضی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جو میرے سے ہر حال میں راضی ہے تو میں نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون